السلام علیکم ٹو ایوری ون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. کل ہم بات کر رہے تھے سورہ رحمان کی. آج میں پھر تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گی کیونکہ مجھے اور کچھ پوائنٹس ایسے میرے ذہن میں آئے جو مجھے لگا کہ ضرور شیئر کرنے چاہیے اور پتہ ہونے چاہیے سب کو. ہم نے سورہ رحمان پڑھی اور اس کا پہلا رکوع، اگر انڈو پاک مصحف کی بات کریں تو اس میں پہلا رکوع تقریباً اس کو ہم نے کرنے کی کوشش کی. تو میں پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہاں تک تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہوں گی، تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے بات کی کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام اتنا مکمل، اتنا بھرپور کہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بہترین نام اللہ تعالیٰ کا، سب سے خوبصورت نام الرحمن، پہلی آیت. پھر اس کے بعد علم القرآن، سب سے بہترین کلام اس دنیا کا جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، جو مقصد انسانی زندگی کا وہ قرآن. پھر اس کے بعد خلق الانسان، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اپنی مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، جس کے لیے ساری کائنات بنائی اور جس کے لیے سارا پہلے مقصد جو ہے وہ اس کو بنا دیا، قرآن کو بنا دیا یہاں تک. اور پھر علمہ البیان، اور اس مخلوق کا سب سے بہترین وصف، سب سے جو اور بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی کوالٹیز دی ہیں، بہت ساری کوالٹیز ہم میں، جانوروں میں، جنات میں، سب میں مشترک ہیں، لیکن بیان کی کوالٹی وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی اس طرح سے. وہ سب سے بہترین وصف وہ اللہ تعالیٰ نے دیا. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون ہے وہ رحمان، کون ہے جس نے یہ سب کچھ تم کو دیا. تو یہ سب کچھ ہمارا ایک کائنڈ آف لائک، ہر آیت جو ہے وہ واپس جاتی ہے رحمان کی طرف، ہر آیت گھوم کے واپس جاتی ہے رحمان کی طرف. اگر ہم اس کو میمورائز کرنے کے حساب سے لیں تو اگر آپ اس کو اس طرح سے بریک کر لیں کہ یہ شروع کی 4 آیات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان کو ایک ساتھ کر لیں، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، 5 سے 9 تک کی نیکسٹ 4 آیات، ان کو ہم ایک کیٹیگری میں کر لیتے ہیں کہ یہ آپ سمجھ لیں یہ کائنات کی بات ہو رہی ہے، یہ زمین سے باہر کی بات ہو رہی ہے. تو ان کو ایک ساتھ اگر ہم یاد کریں ان کی میننگ کے حساب سے تو بڑا اچھا ربط بنتا ہے اور بڑا اچھی طرح سے یاد ہوتی ہیں. اور اس کے بعد کی 3 آیات ہیں والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان، یہ سب زمین کے بارے میں، تو یہ زمین پر ہے. تو کل بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ خلق الانسان کے بعد کی جو آیات ہیں انٹل وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وہاں تک اللہ تعالیٰ کی ساری ان نعمتوں کا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس تخلیق انسان کے لیے پیدا کی. اس تخلیق کے لیے جو نعمتیں اور اس کو جو سپورٹ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب جو ہے ان میں سے چنیدہ بڑی بڑی چیزوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب میں تھوڑا سا جو ذکر کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا
کہ الشمس والقمر بحسبان، ہم نے بات کی کہ شمس اور قمر کس طرح ایک دائرے میں، ایک مدار میں تیر رہے ہیں. پھر والنجم والشجر یسجدان، والنجم، اگر آپ والنجم، اگر ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، تو والنجم اگر ہم پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو اس کا معنی بہت بہترین طریقے سے ستارے نکلتا ہے، یہاں بہت سارے ستارے. اور اگر آپ اس کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تو اس کا جو دوسرا مطلب ہے نجم کا، یعنی کہ زمین پہ اگنے والے نباتات یا بیلیں جن کے تنے نہیں ہوتے، وہ والی بیلیں، وہ اور درخت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اب کس طرح سجدہ کرتے ہیں اس کی ایک ہمیں ڈیٹیل خود قرآن سے ملتی ہے کہ ان کے سائے جو دائیں اور بائیں لیٹتے ہیں وہ ایک فارم ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی. اور اگر ہم بیلوں کو دیکھیں تو وہ تو ہوتی ہی زمین پر ہیں، وہ زمین پر ہر وقت ایک سجدے کے عالم میں ہی ہیں، کیونکہ ہم انسان، ہم جس پوزیشن میں سجدہ کرتے ہیں ہم اس کو اپنے آپ سے ہی جوڑ سکتے ہیں، اس کی اگزامپل اپنے آپ سے ہی لے سکتے ہیں، تو ہمارے لیے یہی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کو سرو کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ وہی مقصد کانسٹنٹلی اپنا پورا کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے عبادت کا. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اٹھایا، اور بگ بینگ تھیوری سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بگ بینگ تھیوری کی بیس پر ظاہر ہے جب آپ ایک ذرے کو پھاڑ دیں تو اس کے اندر سے سارے پارٹیکلز وہ باہر کی طرف ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو اس سے پہلے جب بگ بینگ تھیوری سے پہلے جب پوری کی پوری زمین ایک طرف ایک تھی، زمین پوری کائنات جو ہے وہ ایک ذرہ تھی، سمجھے، ایک 1 یونٹ تھی، اور جب اس میں بہت بڑا دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئی تو ہر چیز اس میں سے اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی نظر ہی آئے گی. تو وہ ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ہم نے میزان قائم کی. میزان کا مقصد ترازو ہے ہماری عام لائف میں، اگر آپ اس کو ایسے لینا چاہیں اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک اور بہت جو اچھے عالم اسکالرز ہیں بڑے بڑے، ان کے نزدیک یہ، کیونکہ اس سورہ میں کوئی امر و نواہی نہیں ہے. امر و نواہی سے مراد کہ باقی کہیں پر آپ کو کوئی ایسا آرڈرز نہیں مل رہے کہ عدل قائم کرو، نماز پڑھو، جو ہے وہ، یا زکوٰۃ دو، یا جہاد کرو. کوئی آپ کو اس طرح کے کوئی اخلاقیات کے آرڈرز نہیں مل رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اس کو اس میننگ میں لیتے ہیں کہ ترازو قائم کرو یا جو ہے وہ وزن تولو، صحیح تولو، تو میننگ اس میں یہ غلط کوئی نہیں ہے، میننگ اس کے لحاظ سے بھی صحیح ہے. لیکن اگر آپ اس سورہ کا وزن دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ پورے سورہ کا سبجیکٹ کیا چل رہا ہے، تو اس کے حساب سے سب سے بہترین مطلب اس کا جو ہے وہ انگلش کے ورڈ بیلنس میں ہے. اور بیلنس کا مجھے کوئی اردو ورڈ نہیں مل رہا، تو میں اس کو بیلنس ہی استعمال کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ جو بنایا اس میں بڑا بیلنس ہے، کہ زمین کی ایک کشش ثقل ہے، کسی دوسرے سیارے کی ایک کشش ثقل ہے، جو چیز جتنی قریب ہوتی جاتی ہے زمین کے وہ اتنی اس کی طرف کھنچتی آتی ہے، اور جتنی دور جاتی ہے پھر اس کے حساب سے وہ کشش ثقل کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کسی دوسرے سیارے کے مدار میں چلے جائیں تو اس کی کشش ثقل آپ کو کھینچتی ہے. تو وہ ایک بیلنس ہے اس نظام کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اٹھایا، اس پہ یہ ستارے، سورج، چاند سب کچھ بنایا، اور ہر چیز میں بڑا عدل، بڑے جو ہے وہ اس کو بیلنس کے ساتھ اس کو ہر چیز کو رکھا. پھر اللہ تطغوا فی المیزان، اور زمین کہ نہ تم خلل ڈالو یا زیادتی کرو اس میزان میں. اب اس کی ایک سمپل جو ہے وہ ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تم خلل نہیں ڈالو، زیادتی نہیں کرو تولنے میں، یا تولنے میں جو ہم اپنا، اور ہمارے ذہن میں وہ ایک ترازو آتی ہے تولنے والی، کہ جس کو آپ نے، جس کی تگڑی جس کو کہتے ہیں، کہ اس کی آپ نے ڈنڈی بالکل سیدھی رکھنی ہے اور اس کو امبیلنس نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس میں غور کریں، اگر آپ اس تگڑی کی اوپر والی ڈنڈی کو دیکھیں اور
اس کا جو سینٹر میں پکڑنے والا حصہ، اگر آپ اس کو سینٹر سے ایک سائڈ پہ لے جائیں، یعنی ایک طرف سے وہ ڈنڈی لمبی کر دیں اور ایک طرف سے چھوٹی کر دیں، تو کیا ہوگا، نیچرلی جدھر ڈنڈی لمبی ادھر والا آپ کی تگڑی نیچے گر جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، جو اونچی والی تگڑی ہے نا اس کے اندر زیادہ ویٹ ڈالنا پڑے گا. تو یہ بیلنس تو نہیں ہوا، لیکن وہ بیلنس تو کر رہا ہے، وہ اس کو بیلنس کر رہا ہے، لیکن یہ انصاف نہیں ہوا. اب یہاں پر ڈاکٹر اسرار کی مجھے اس بات نے بہت، جسے کہتے ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ امپریس کیا، کہ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے انصاف میں بھی اور اس میں عدل میں اور انصاف میں بڑا فرق ہے. انصاف کا مطلب ہوتا ہے نصف، آدھا آدھا، کوئی چیز نصف کرنا. اسلام میں انصاف نہیں ہے، اسلام میں جو ہے وہ عدل کا کانسیپٹ ہے، یا کانسیپٹ آف توازن ہے. جو توازن ہے، جو بیلنس ہے انصاف میں، وہ ہے. اور اس کی انہوں نے مثالیں کیا دیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ، اس کی انہوں نے جو مثال دی وہ یہ تھی کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والد کی طرف منسوب کی جاتی ہے. خدا نخواستہ جہاں پہ کہیں میرج بریک اپ ہو تو زیادہ تر حق اس میں اسلامکلی والد کا ہوتا ہے. ہاں بچہ بہت چھوٹا ہے اور وہ نہیں سروائیو کر سکتا تو ماں کو دیا جاتا ہے، لیکن بیسکلی پالنے کے لیے یا خرچ کرنے کے لیے اس کو باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. لیکن جہاں بات آتی ہے اپنی جو ہے وہ، جہاں پہ بات آتی ہے کہ کس کو اخلاقی طور پہ کس کو اولاد نے زیادہ درجہ دینا ہے، تو وہ ماں کا درجہ ہے. اور ہم سب کو وہ حدیث بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اخلاق کا یا میرے اچھے عادات کا جو سب سے بڑا حقدار ہے وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہاری ماں. انہوں نے پھر پوچھا اچھا پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا پھر تمہاری ماں. انہوں نے پھر پوچھا تو انہوں نے پھر کہا کہ تمہاری ماں. اور پھر جب چوتھی دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارا باپ. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان دونوں چیزوں کو بیلنس کیا ہے کہ مٹیریلی جو ہے وہ بچوں کا حق باپ کے اوپر زیادہ ہے، اور اخلاقی طور پہ یا بچوں نے کس کی زیادہ جو ہے وہ مدد کرنی ہے، یا مطلب کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، فرما برداری کرنی ہے، تو اس میں ماں کا حق زیادہ ہے. اسی طرح اسی لیے جو آج کل کی یہ فیمنزم کے بہت زیادہ چرچے چل رہے ہیں، تو یہ عدل نہیں ہے، یہ میزان نہیں ہے، یہ بیلنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے، لیکن عورت اور مرد کو ایک سا نہیں بنایا، ان کو الگ الگ بنایا ہے. ان کا میزان اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ دونوں بالکل ایک طرح سے ایکٹ کریں. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ان کا اس بارے میں سماجی طور پہ ان کا ضرور میزان رکھا ہے کہ جو عمل وہ کریں گے ان کو اس کا پورا اتنا ہی جو ہے وہ ثواب ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس میں ان کے عورت ہونے کا یا مرد ہونے کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس لیے نہ تم خلل کرو، زیادتی کرو اس میزان میں. اور یہی مطلب میں اس حوالے سے میں اس کو بیلنس کے حوالے سے لے رہی ہوں، اور اس کو میں ترازو کے حوالے سے نہیں لے رہی، کیونکہ مجھے زیادہ اس کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ریفرنس جو پچھلے ہم نے آیات پڑھی ہیں اس کے ساتھ ہے، اور اس سے اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ تم اس میزان میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بیلنس میں اس میں خلل ڈالنے کی کوشش مت کرو، اس کے ساتھ زیادتی مت کرو. اور اس کی ایک مثال میں نے کل دی تھی کہ ہم لوگ حد سے زیادہ پالوشن کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس ایٹماسفیئر میں ہم لوگ خلل ڈال رہے ہیں اس پالوشن کے ذریعے. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہم اپنے اس میں ڈھونڈ سکتے ہیں. پھر وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اور اگین اس آیت میں بھی وہی بات ہے کہ وزن کی بات آ رہی ہے اور میزان کی بات آ رہی ہے. اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ لیں اردو میں تو قائم کرو وزن کو بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا اور نہیں تخسر و خسارہ کرو میزان میں، ترازو میں. یعنی کہ تم تولو وزن کو انصاف کے ساتھ اور خسارہ نہیں کرو، کمی مت کرو اس تول میں. اگر آپ اس کا یہ میننگ لیں تو یہ بھی بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو ود ریفرنس ٹو پریویس آیات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پچھلی آیات سے ہم چلتے آ رہے ہیں، اور اس میں کائنات اور نظام شمس، قمر اور نجم
ان سب کی بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے لیں تو پھر اس کا میننگ بنتا ہے کہ جو آپ کا نظام عدل ہے، جو جسٹس ہے، اس کو قائم کرو وزن کے ساتھ، یعنی کہ اور 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 اس کے بیلنس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں کے بیلنس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اسٹیبلش ویٹ ان جسٹس اینڈ ڈو ناٹ میک ڈیفیشنٹ ان دا بیلنس. تو یہ اسی حوالے کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کا ایک بیلنس موجود ہے، اور آپ کو ہر بندہ بتائے گا کہ ہر ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ایک بیلنس ہے، اور اگر ہم اس بیلنس سے بہت کم پہ چلے جائیں یا زیادہ پہ چلے جائیں تو وہ چیز یا تو خراب ہو جاتی ہے یا اس کی وہ صحیح نہیں رہتا. فار ایگزامپل جس طرح ایک ڈاکٹر ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کو کتنی میڈیسن کھانی ہے، اس کو پتہ ہے آپ کی باڈی کا بیلنس لیول کہاں تک جاتا ہے، اگر آپ نے زیادہ کھائی تو آپ کو کیا اس کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر کم کھائی تو جو ہے تو وہ بالکل اثر نہیں کرے گی. تو اس وجہ سے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز بیلنس میں بنائی ہے، اور وہ ہمیں یہی آرڈر کر رہا ہے کہ اس بیلنس کو خراب نہیں کرنا ہے، ہمیں اس بیلنس کو سمجھنا ہے اور اس پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. پھر ہے والارض وضعها للانام. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک پیراگراف سا، یا اگر آپ میمورائز کرنا چاہیں تو وہ 4 لائنوں کا ایک پیراگراف سا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، جو کہ آسمان کے بارے میں تھا، اور اس کے بعد ایک دوسرا پیراگراف سمجھ لو شروع ہوتا ہے جو کہ 3 لائنوں کا ہے، والارض وضعها للانام. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں کہ والارض زمین، وضعها بچھا دی گئی، بچھونے کی طرح پھیلا دی گئی، للانام مخلوقات کے لیے، ہر طرح کی مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین جو ہے وہ بچھانے کی طرح سے بچھا دی ہے. اب یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کانٹراسٹ بھی بہت اچھا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کے بارے میں بتایا، اس کے بعد زمین کے بارے میں بتایا کہ آسمان میں کیا کیا ایسی چیزیں تھیں جو کہ انتہائی ضروری تھیں، ان کے بغیر لائف پاسبل نہیں تھی اس انسان کی جس کو انہوں نے تخلیق کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد زمین بچھا دی گئی اور ہر قسم کی مخلوقات اس میں پھیلا دی گئیں، اور وہ مخلوقات بھی ان سب کا بھی مقصد انسان کو ہی سرو کرنا تھا. جتنے جاندار ہیں، جتنے لائف سائیکل ہے دنیا میں، زمین کے اوپر، ہر پودوں کا، پرندوں کا، جانوروں کا، وہ سب کا سب چلتا ہے اس لیے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے. انسان نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. تو وضعها جو ہے اس کا قدموں تلے اور مخلوقات کے واسطے اللہ تعالیٰ نے بچھا دی. یہ سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے، اور یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ہماری زندگی کو، ہماری حیات کو برقرار رکھنے کے لیے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کا سامان ہے. یہ بچھونا ہے، یہ جو زمین ہے ہمارے لیے، یہ اس طرح سے ہے. فیہا فاکہۃ والاکمام، اس میں ہے فاکہہ، پھول، پودے، پھل ہیں، فاکہہ کہتے ہیں پھلوں کو. والنخل، اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام، خوشوں میں. اب یہ جو اکمام ہے، اس کا مطلب خوشے تو آپ کہہ سکتے ہیں شیٹس آف ڈیٹ، کیونکہ وہ بہت وہ ایک سمجھ لیں، لیکن اس کا جو انگلش جو آسان لفظ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا وہ ہے پیکنگ. آپ سمجھ لیں پیکنگ، ایک پیکنگ کے اندر جو ہے وہ کھجور کے خوشے ہیں. یا اس کی ایک اور بھی بہت اچھی مثال جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے انار، پومیگرینٹ. یہ انار کے جو دانے، وہ ایک ایک دانہ کتنے بہترین طریقے سے وہ ریپڈ ہوتا ہے باقاعدہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی پیکنگ کے اندر ریپ کیا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب بتا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھل بنائے ہیں ہمارے لیے، بلکہ ایک ایک پھل کو اتنی زبردست پیکنگ میں بنایا ہے کہ وہ خراب نہ ہو اس طرح، اور وہ مطلب ان کو جو ہے آپ کا موسم، آپ کی سرد گرم اور وہ چیزیں خراب نہ کریں جب تک وہ آپ تک پہنچتی نہیں ہیں، وہ بڑی اچھی پیکنگ میں رہتی ہے. تو ہماری اس لفظ کے ساتھ مجھے یہ ذہن میں آتا ہے اکمام، اور میں نے اس کو اسی طرح یاد کیا کہ
پیکیجنگ، اس کی پیکیجنگ بڑی اچھی زبردست کی ہے. والحب ذو العصف والریحان، حب کہتے ہیں دانوں کو، غلہ گرینز، تو وہ گرینز ہیں. اور ذو العصفی ان کے ساتھ جو ان کے اوپر بال لگے ہوتے ہیں، بھس سا ہوتا ہے، تو وہ گرینز ہمارے لیے ہوتے ہیں، مگر وہ بھس بھی ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے، وہ ہمارے جانور اور چرند پرند دوسروں کا فوڈ بنتا ہے اس کا بھی. تو وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری ہی یوٹیلائز کرنے والی دوسری مخلوقات کا بھی اس میں فوڈ کا انتظام کیا ہوا ہے. تو وہ ہے والریحان. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ صرف یہی چیزیں نہیں ہیں، ان پہ بس نہیں ہے، پھر بہت خوشبودار، بہت خوش نما پھل، نباتات، پھول، بوٹے وہ بھی بنائے. اور اس میں یہ چیز بھی سوچنے کی ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بس ایسے ہارڈ اسٹرک کر کے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں نا، یہ لو تمہارا کھانا ہے کھاؤ، بس آپ کو کھانے کی چیزیں دے دیں اور چھوڑ دیا. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چوائسیز دی ہیں، اتنے خوش نما قسم کے پھل اور پھول اور بوٹے بنائے ہر طرح کے، کہ کوئی ان میں سے کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی ٹیسٹ کا ہے، کوئی کسی جو ہے وہ خوشبو کا ہے، ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے. تو ہمیں اتنی ساری چوائسیز دی ہیں. تو اگین وہ علامہ البیان، وہ جو چوائس والی چیز تھی کہ ہم اپنے چوائس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، تو وہ چوائس یہاں پر اللہ تعالیٰ مینشن کریں کہ یہ ہے وہ چوائسیز جن کو تم ایکسپریس کر سکتے ہو. تو ریحان کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی ذوق اور خوبصورتی نظر آتی ہے، اور انسانوں کے لیے اتنی ساری چوائسیز ہیں. صحیح ہے. تو یہ 3 آیات جو ہیں ان کو ایک ساتھ بڑے آسانی سے یاد ہوتی ہیں جب ان کا میننگ آ جائے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ وَالْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. اور اس کے بعد آتا ہے جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فار دی فرسٹ ٹائم اس سورہ میں، اور اس کے بعد ہی ہم نے نیکسٹ 31 ٹائمز پڑھنا ہے. فَبِأَيِّ آلَا، اس کی نارمل میننگ کیا ہے؟ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں. اعلیٰ، سب سے پہلے اعلیٰ جو لفظ ہے اس کو کرتے ہیں. اعلیٰ کو نارملی مطلب اس کی میننگ قرآن میں آپ کو جو بھی ترجمہ والے قرآن ہے اس میں نظر آئے گی نعمتیں. لیکن اس کی صرف نعمتیں نہیں ہیں، اس کی میننگ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور صاف حمیدہ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پرسنل صفاتیں، وہ بھی شامل ہیں. اور ایوری ٹائم جب بھی یہ آیت آئے گی اس سورہ میں ریپیٹ ہوگی تو اس کا ریفرنس جو ہے نا وہ ان نعمتوں کی طرف ہوگا جو اس سے پہلے ذکر کی گئی ہیں. اب یہاں پر جس وقت جو یہ آیت آئی ہے تو اس سے پہلے کی تمام نعمتیں جو ذکر کی گئی ہیں وہ ساری ربوبیت سے ان کا تعلق ہے. تو وہ تمام نعمتیں ربوبیہ جو ہے یہ ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اب تم بتاؤ کہ تم یہ جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں تم ان کو کیسے جھٹلاؤ گے، تم ان کا کیسے جو ہے ان سے انحراف کر سکتے ہو اور کیسے کہہ سکتے ہو. کیا تمہیں یہ یاد نہیں دلاتی کہ تمہارا ایک رب ہے جس کو تم بھول چکے ہو. یہ جو عربی لینگویج ہے، عربک لینگویج جو ہے، اس میں ایک بار کو بار بار ریپیٹ کرنا یہ ان کا ایک بہت ہی خوبصورت اسلوب سمجھا جاتا ہے. یہ اسلوب مسلمہ کہہ لیں آپ اس کو، کہ یہ ان کی لینگویج کی خصوصیت ہے کہ وہ بار بار ریپیٹیشن جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ریپیٹیشن از دا مدر آف اسکل. اور وہ اس ریپیٹیشن کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ اکنالج کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عربک لینگویج کی اس خصوصیت کو بھی جو ہے نا وہ اس سورہ کے ذریعے واضح کیا ہے. اچھا جی، پھر ہے تو یہ اعلیٰ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ یہ صرف نعمتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اوصاف بھی ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں، اور جو چیز ہم آگے اس میں ڈیفائن کرتے جائیں گے وہ آتی جائیں گی. اچھا، اور پھر اس میں ہے ربی کما. ربی تو آپ کا رب ہو گیا،
کما جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تم دونوں جھٹلاؤ گے. دونوں کون ہے؟ دوسرا. ابھی تک اس سورہ میں بات نہیں آئی تھی لیکن اب آ رہی ہے. یہ دوسرا جو ہے ایک تو انسان ہے اور دوسرا یہ مخاطب جنوں سے کیا جا رہا ہے. اور یہ ہمارے جو اسلاف ہیں، جو ہمارے جتنے بھی اسکالرز ہیں، یہ ان کا متفق علیہ یہ ان کا موقف ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ خاص طور پہ انسانوں کے ساتھ جنوں کے ساتھ بھی مخاطب کی گئی ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور مجھے بہت اچھا پوائنٹ جو ملا کہ جنوں میں اگر آپ دیکھیں تو رسالت اور وحی آنے کا سلسلہ ہمیں نہیں ملتا کہیں سے بھی. اس کی جنوں کی رسالت اور وحی جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہی منسلک ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن میں دوسرا واقعہ بھی دیکھیں جنوں سے ریلیٹڈ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جنوں کی ایک جماعت آئی، اس نے قرآن سنا اور وہ داعی بن گئی اور انہوں نے جا کے اس کو مطلب اپنی قوم میں پھیلایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر جو تورات اتری تھی اس کے بعد ایک کتاب سنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیور اٹیچڈ ود دیٹ. اسلام آنے سے پہلے یا قرآن آنے سے پہلے ان کا وہی تھا، اور ہمیں کہیں سے بھی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جنوں کا کوئی الگ رسول یا نبی آیا ہے. اچھا، اس میں ایک اور انہوں نے بڑی اچھی خوبصورت دلیل دی، اور وہ یہ کہ وحی کا تعلق جو ہے نا وہ عالم ارواح سے ہے، جس میں روح موجود ہے. قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ یہ روح ہے. اور اس کے بعد اور جنات میں اور انسان جو ہے اس کے اندر بھی روح موجود ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے. صرف اور لیکن مگر جو جنات ہیں ان کا ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ وہ کس چیز سے بنے، ان کے اندر روح کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو ان کے اوپر وحی نہیں آتی، ان کے اوپر وحی نہیں آ سکتی. ان میں رسالت، نبوت اور وحی نہیں ہے. وہ انسانوں سے ہی اس نالج کو لینے کے جو ہے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باؤنڈ کیا ہے اس چیز پہ. اور یہ بھی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خود سے بلا کے مطلب یا خود سے جا کے انہوں نے جنوں کو اسپیشلی الگ سے نہیں جو ہے وہ واز کیا یا ان کو دعوت اسلام دیا، بلکہ جس وقت وہ انسانوں کو ہی دے رہے ہوتے تھے تو اسی وقت مطلب یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ جنات بھی جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی وہی جو ہے وہی وہ ان کے لیے بھی ان کا وہی واز باقی ہے. اچھا جی، اور تیسری بات یہ کہ دو میرے خیال سے واقعات ہیں جو کہ قرآن میں آئے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاؤنٹر ہوا تھا جنوں کے ساتھ. ایک مرتبہ جہاں جب وہ اٹھا کے لے گئے تھے لیلۃ الجن، جس میں کہ یہ سورہ پڑھی تھی انہوں نے پوری، اور ایک اس کے علاوہ بھی ہوا جب ان کو باقاعدہ وہ اسلام سیکھنے کے لیے لے کر گئے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف 2 ہی دفعہ ہوا ہے. یہ صرف 2 دفعہ ہمیں مینشن کیا گیا ہے. یہ کتنی دفعہ ہوا ہے اور کیا ہوا یہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں. تو اس لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ آیت جو ہے یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، اس میں جنوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے. اب تو کذبان جو ہے وہ کذب لفظ سے نکلا ہے، اور کذب جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جھوٹے کو، جھٹلانے کو، ٹھیک ہے نا. تو تم اپنے پروردگار کی کس قیمت اس کو جھٹلاؤ گے. اچھا، اب یہ بھی 3 طرح کا ہے. یہ یہ ڈینائل ہوتا ہے، یہ جو کذب ہے، یہ جھٹلانا ہے، یہ 3 طرح کا ہے. پہلا جھٹلانا تو یہ ہے کہ کمپلیٹلی آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں اور وہ خصوصیات اور عبادات اور سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ سے منسوب ہونا چاہیے وہ کسی اور کی طرف منسوب کر رہے ہیں. تو پہلا تو آپ کا یہ کذب ہے کمپلیٹلی، جیسے ہم کہتے ہیں شرک، بلنٹ شرک، کہ کمپلیٹلی آپ اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹ کریں، کہ آپ کمپلیٹلی اس کے تمام اوصاف کسی اور کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی وہ عبادت اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. دوسری طرح کا جھٹلانا، ڈینائل، وہ یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ تو ہیں، اللہ تعالیٰ تو ٹھیک ہے موجود ہیں، لیکن ہم اتنے مطلب ہم اتنے پاک صاف نہیں ہیں، یا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہیں. تو ہم بیچ میں کسی کو میڈیٹر بنا لیتے ہیں، کبھی کسی بابا جی کے مزار کو، یا کبھی جو ہے وہ کسی مورتی کو، یا کبھی کسی انسان کو دعا کرانے کے لیے میڈیٹر بنا لیتے ہیں. مطلب بہت سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں، آج کل بھی ہیں اور پہلے بھی تھے، وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ دوسری طرح کا جو ہے، تو قریش جو تھے، اہل مکہ جو تھے، وہ یہ دوسری طرح کا جھٹلانا ان کے لیے تھا. تو یہ اچھا، اور تیسری طرح کا جھٹلانا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے، اس کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ بھی نہیں کرتے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو ہے کوئی میڈیٹر ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتا ہے. ہاں، لیکن ہم اس کی اتنی عبادت بھی نہیں کرتے اور اس کو اتنا شکر بھی نہیں ادا کرتے جتنا اس کا حق ہے. ہم مانتے سارا کچھ ہیں، لیکن ہم بس عمل اتنا نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے. تو یہ ایک تیسری طرح کا جھٹلانا ہے، اور یہ وہ ہے جو آج کل بہت زیادہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے یہ تینوں مطلب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیا آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی جو ہے وہ تھی، بالکل ویلڈ تھی، اس کے بعد کے لوگوں میں بھی بالکل ویلڈ ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ آیا بالکل ویلڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ویسے ہی پوچھ رہے ہیں کہ اب تم بتاؤ تو مجھے کیسے جھٹلا رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اپنے اوپر رکھ کے سوچنا ہے کہ ہم ان میں سے کون سے والا کذب جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک رکھتے ہیں اس کو. ہوپ فلی کہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، تو مجھے انفارم کریں آپ کو اچھا لگا، برا لگا، کیا لگا. غلطیاں مجھ سے ڈیفینیٹلی ہوں گی، میں فرسٹ ٹائم اس طرح سے ویڈیوز بنا رہی ہوں، تو بے شک غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن مجھے ابھی ایڈیٹنگ وغیرہ کچھ نہیں آتی، تو میں وہ غلطیاں ویڈیوز میں نہیں فکس کر سکتی. ہاں، میں نیچے مینشن کر دوں گی ڈسکرپشن میں. ٹھیک ہے، السلام علیکم فار ٹوڈے.